وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیے، آمین۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا تفصیلاً وضاحت بھی کریں گے، اس کی تشریح بھی کریں گے اور انشاءاللہ ترجمہ بھی کریں گے۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، حلال ہوا تم کو روزے کی حالت میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے۔ ہن لباس لکم، وہ لباس ہیں تمہاری، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے۔ علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے کہ انکم کنتم، تم خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنی جانوں سے، فتاب علیکم، سو اس نے معاف کیا تم کو، وعفا عنکم، اور درگزر کیا تم سے۔ فالآن باشروہن، اب ملو اپنی عورتوں سے، ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا، اور طلب کرو، تلاش کرو اس کو، ما کتب اللہ لکم، جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب تک صاف نظر آئے تم کو دھاری صبح کی جو جدا ہو دھاری سیاہ سے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ ولا تباشروہن، اور نہ ملو عورتوں سے۔ وانتم عاکفون، جب تک کہ تم اعتکاف کرو، فی المساجد، مسجدوں میں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، سو یہ تو اللہ کی حدیں ہیں، یہ تو اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبشر اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے رہیں، پرہیزگار رہیں۔ آیت کے اندر احل لکم کے لفظ سے معلوم ہوا کہ جو چیز اس آیت کے ذریعے حلال کی گئی ہے وہ اس سے پہلے حرام تھی۔ صحیح بخاری میں باروایت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ مذکور ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صورت اس وقت تک جائز تھی جب تک سو نہ جائے۔ سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھیں۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس میں مشکلات پیش آئی، جیسے کہ قیس بن سرما انصاری دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ بیوی نے کہا میں کھانے سے میں کچھ نہ کچھ کہیں سے انتظام کر لاتی ہوں۔ جب وہ واپس آئے تو دن بھر کی تھکان کی وجہ سے ان کو آنکھ لگ گئی۔ اب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا۔ اگلے دن اسی طرح روزہ رکھا، دوپہر کو اسی طرح بعض صحابہ سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہو کر پریشان ہوئے۔ تو ان واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، جس میں پہلا حکم منسوخ کر کے غروب آفتاب کے بعد سے طلوع صبح صادق تک پوری رات میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دے دی، اگرچہ سو کر اٹھنے کے بعد ہو، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد آخر شب میں سحری کھانا سنت قرار دیا گیا، جس کا ذکر روایات حدیث میں واضح ہے۔ اس آیت میں اسی حکم کا بیان کیا گیا ہے۔ رفث کے لفظی معنی اگرچہ عام ہے، ایک مرد بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جو کچھ کرتا یا کہتا ہے وہ سب اس میں شامل ہے، لیکن با اتفاق امت اس جگہ اس سے مراد جمع ہے۔ تو اس آیت نے جس حکم کو منسوخ کیا ہے، یعنی سو جانے کے بعد کھانے پینے وغیرہ کی حرمت کو،
یہ حکم قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے صحابہ کرام اس حکم پر عمل کرتے تھے۔ تو اس آیت میں پہلے حکم کو حکم الہی قرار دیا گیا، پھر آسانی کے لیے اس کو منسوخ کیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سنت سے ثابت شدہ بعض احکام کو قرآن کے ذکر بھی کے ذریعے سے بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حتی یتبین لکم الخیط الابیض، اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بتلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعین فرما دیا، اور اس میں جو افراط و تفرید کے احکامات تھے ان کو ختم کرنے کے لیے حتی یتبین کا لفظ بڑھا دیا، جس میں یہ بتلایا گیا ہے نہ تو وہمی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو، اور نہ ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو، بلکہ کھانے پینے اور روزے کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا تیقن ہے۔ اس تیقن سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے مانے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ رات سے اذان دے دیتے ہیں، اس لیے تم بلال کی اذان سن کر بھی اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک ابن ام مکتوم کی اذان نہ سنو، کیونکہ وہ ٹھیک صبح صادق پر طلوع صبح صادق پر اذان دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو قرآن نے اسی آیت کے اخیر میں تلک حدود اللہ کے ساتھ فلا تقربوها فرما کر خاص احتیاط کی تاکید بھی فرما دی ہے۔ آخر آیت میں فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ اشارہ اس طرف کر دیا کہ روزے میں کھانے پینے اور مباشرت کی جو ممانعت ہے یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب جانے سے حد شکنی کا احتمال ہے، اسی لیے روزے کی حالت میں کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، جس سے پانی اندر جانے کا خطرہ ہو۔ منہ کے اندر کوئی دوا استعمال کرنا مکروہ ہے، بیوی سے بوس و کنار کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح سحری کھانے میں احتیاطاً وقت ختم ہونے سے 2-4 منٹ پہلے ختم کرنا، اور افطار میں 2-3 منٹ مؤخر کرنا بہتر ہے۔ تو اس میں بے پرواہی اس ارشاد خداوندی کے خلاف ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نیکی کا کام نیکی کے بعد آگے